اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے با اخلاق، با کردار اور با تواضع اور عجز و انکساری سے سرشار بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور سارے مسلمانوں کو پروردگار عالم اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی امام سجاد علیہ السلام کے اس جملہ وعندک مما فات خلف، یعنی تین چیزوں کی طرف امام علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار جو چیز ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ تیرے اختیار میں ہے، تیری قدرت کاملہ میں ہے کہ تو اس کو ریپلیس کر دے، ریفارمیشن کی طرف لے کر آ جائے، اس کی اصلاح کر دے اور اس کو جائے گزین قرار دے، جس سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی قدرت کاملہ، اس کی خالقیت، حاکمیت کے ان تقاضوں میں سے یہ ہے، اور ریپلیس کرنا، تبدیل کرنا، جائے گزین کرنا اور اس کے مقابلے میں ایک خلف صالح جس کو کہا جائے اس کا اچھا بدلہ قرار دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ بات ہماری یہاں پہ آ کر تمام ہوئی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کہ من تصدق بصدقۃ حین یصبح اذهب اللہ عنہ نحس ذلک الیوم، یعنی اگر کوئی صبح ہوتے ہی اور صدقہ دے دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جاتا ہے، تو دن کے ٹائم پہ جتنے نحوست ہے، نحس ہے، برائی ہے، شر ہے، ایول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریموو کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس صدقہ اس نے دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جائے گزین کیا ہے، ہر قسم کے نحس اور ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی ایول سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا قائم مقام قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپلیسمنٹ کر دی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے اللہم اعط کل منفق خلفا، پروردگار ہر ایک انفاق کرنے والا جو بھی راہ خدا میں انفاق کرے، راہ خدا میں چیریٹی دے، راہ خدا میں اپنی طاقتوں کو، اپنی استعداد کو صرف کرے، اور صدقات یہ تشویق کی گئی ہے، انکریج کیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خلف انفاق جس کو کہا جائے کہ اللہ انفاق کے بدلے میں کیا کرتا ہے، کس طرح ریپلیس کرتا ہے، ان صدقات کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے، دفع بلا کر دیتا ہے۔ اور ان صدقات اور اس چیریٹی میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دی جائے، اس وجہ سے کہ مومنین کی نشانیوں میں سے یہ ہے
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور کیا ہے ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے سے وہ دیتے ہیں، اللہ نے جو چیز دی ہوئی ہے اس سے وہ دیتا ہے۔ انسان اپنے پاس سے تو کچھ نہیں لایا، خود اپنی ذات بھی انسان اپنے پاس سے نہیں لے کے آیا، یہ طاقتیں کس نے دی ہیں؟ یہ استعداد اور یہ فیکلٹیز اور یہ ابیلٹیز انسان کو کس نے دی ہیں؟ اس کی دی ہوئی طاقتوں کو انسان مصرف میں لاتا ہے نا۔ اگر انسان اپنی توانائیوں سے مصرف میں لاتا ہے راہ خدا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مال اس نے دیا ہے راہ خدا میں، اس کو تقسیم کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ڈسٹریبیوشن کی طرف جاتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ان صدقات میں سے اللہ کی دی ہوئی چیزیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، اپنے پاس سے یہ کچھ نہیں لے کر آئے۔ وہ تو بدبخت ہے کہ جو انسان یہ سوچے ہاں جی یہ دسانت پتنی کی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو اللہ اور دے گا۔ کنویں سے پانی نکالتے رہیں تازہ پانی آتا رہے گا، شفاف اور تازہ اور گوارا میٹھا پانی۔ کنویں کو بند کر دیں گے، اس سے کچھ نکالیں گے نہیں، وہی بدبو چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح انسان کا مال، نفق جو کہتے ہیں نا، نفق کہتے ہیں اس ٹنل کو، نفق ٹنل کو کہتے ہیں، یعنی کیا ہے؟ ایک طرف سے جائے دوسری طرف سے آئے۔ انفاق فی سبیل اللہ جو کرتا ہے کوئی نفق کی منزل، ادھر سے آپ دیتے ہیں ادھر سے وہ دے دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی ذات میں بخل نہ کرے، وہ تو کریم ذات ہے، اس کے ہاں تو تصور بخل نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسا تو نہیں۔ تو کیا ہے کہ مطلب یہ کہ امام علیہ السلام فرماتے اللہم آتے کل منفق خلفا، پروردگار جو بھی تیرے رستے میں تقسیم کرے، جو بھی تیرے رستے میں انفاق کرے، اس کے لیے تو بھلائی عطا فرما، اس کے لیے بدلہ عطا فرما، اسے جزائے خیر عطا فرما، اس کے لیے اچھی ریپلیسمنٹ فرما، اس کے لیے اچھا خلف قرار دے۔ صدقہ یہ دیتا ہے، انفاق یہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خلف کیا قرار دیتا ہے؟ اس سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اس کے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس سے مشقات کو دور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ راہ خدا میں جو انسان خرچ کرتا ہے، صدقے کا ہمارے ہاں چونکہ تصور ہی الٹا ہے، صدقہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چمٹ، نہیں بابا، آپ مسکرا کے ساتھ کسی کے ساتھ بولتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جو کام راہ خدا میں کیا جائے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو درس دینا، کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کی ریفارمیشن کی طرف جانا، یہ سارے کے سارے شعبے ہیں صدقات کے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقے کا شعبہ ہے۔ یہ ہے کہ صدقہ ایک براڈ کانسیپٹ ہے۔ ہم نے اس کے نیگیٹو جو میننگ ہیں وہ بھی ایک پورے تفسیر المرجان میں ہم نے اس کو نقل کیا مفصل انداز کے ساتھ، اس کے پازیٹیو جو میننگ ہے۔ کیوں فرمایا کہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے آپ اسے اپنے اس عزیز کو دے دیں، رشتہ دار کو دے دیں جو آپ کو دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکمتیں ہیں، اس کے پیغمبر کیا حکمتیں ہیں، چونکہ ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ صدقہ جو تو سر تو پاؤ اس پاس یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب جو کھائے گا اس کو چمٹ جائے گا، جو لے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے صدقے کا۔ راہ خدا میں اپنی استعداد کو مصرف کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اپنی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں مصرف کیا جائے، کہ جس طرح نہ یہ ہے کہ جب کام کی چیز نہیں رہتی ہے، جب مصرف سے خالی ہو جاتی ہے چیز، تو یہ امام بارگاہ کی طرف چلے جائے، یا مسجد کی طرف چلے جائے، یا مرکز کی طرف چلے جائے، یا سینٹر کی طرف چلے جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اچھی سے اپنی چیزیں، من پسند چیزیں، ایسی چیزیں کہ جو آپ کو زیادہ پسند آئی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہے کہ ابھی آپ کے مصرف میں نہیں ہیں تو یہ چلی جائے وہاں پہ مسجد میں یا مرکز میں یا سینٹر میں یا حسینیہ میں چلی جائے، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرما دیا سورہ آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ کبھی بھی اعلیٰ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کون سے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، تم انفاق کرو کہ جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، لباس دیا ہے، سب سے بہتر جو ہے نا، آپ کو اگر آپ لباس کو پسند کرتے ہیں، سب سے بہتر جو ہے انفاق کریں۔ اگر کھانے کو زیادہ پسند کریں، وہ کھانا کہ جو سب سے زیادہ آپ کو لذیذ لگے وہ آپ تقسیم کریں۔ مما تحبون، کس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ چیز دینا ہے خدا میں، راہ خدا میں دیں، اس کے بعد دیکھیں اللہ کیا عطا آپ کو دیتا ہے۔ اور یہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کے، ہمارے دیے ہوئے سے وہ دیتے ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے کچھ نہیں لایا ہے۔ جو عدم سے وجود میں آیا ہے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی منزل پر آیا ہے، اسے ہم نے سب کچھ دیا ہے، وہی ہمارے دیے ہوئے سے وہ دے رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہر ایک یہ کام نہیں کرتا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی، جن کا مزار تہران میں ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے، جو محدث ہیں اہل بیت کے، اور ان کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ شہر رے میں ان کی، جنوب تہران میں جن کی زیارت گاہ ہے، انہوں نے امام جواد علیہ السلام سے، امام تقی جواد علیہ السلام سے، اور پھر اپنے آباء طاہرین امیر المومنین سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جسے ہمیشہ آخرت کے اجر اور ثواب کا یقین ہوتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ اچھا مال راہ خدا میں دیا کرتا ہے۔ اپنا مطلوب جسے وہ پسند کرتا ہے وہ چیز راہ خدا میں دیا کرتا ہے، اگر اسے آخرت میں صحیح معنوں میں یقین ہے۔ یہ پہلے جملے کی کہ پروردگار تیرے ہاں قدرت ہے، تیرے ہاں حاکمیت ہے، تو وہ چیز کہ مما فات، جو چیز گزر گئی، جو چیز ختم ہو جائے، جو چیز دی جائے، فوت ہو جائے، تیرے ہاں یہ اختیار ہے کہ تو اس کو الائیو کر دے، تو اس کو لائیو کر دے، تو اس کو زندہ کر دے، تو اس کی ریپلیسمنٹ کر دے، تو اس کا جائے گزین قرار دے۔ پہلا جملہ۔ دوسرے جملے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلِمَا فَسَدَ الصَّلَاحُ، یعنی دنیا میں کئی چیزیں ہیں کہ جو فاسد ہوتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں۔ فاسد اگر کوئی غیر قابل انتفاع چیز ہے کہ جس سے انسان منفعت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بینیفیشل نہیں ہے اس وقت، وہ جو نان بینیفیشل جو چیزیں ہیں، پروردگار تیرے اندر وہ تیری حاکمیت میں، تیری قدرت میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو کیا کرے، وَلِمَا فَسَدَ صلاح، تو اسے شائستہ بنا دے، قابل منفعت بنا دے، قابل انتفاع بنا دے، فائدہ مند بنا دے، تو کر سکتا ہے۔ تیرے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پہ آپ ایک چیز کی طرف دیکھیں کہ یہ دنیا کے جس میں ٹوٹل، چونکہ یہ حوادث کا مجموعہ ہے، اس میں چینج آتا رہتا ہے۔ العالم، یہ جو عالم کیا ہے، متغیر ہے، اور اس میں حدوث ہے، ہر دم چینج آتا رہتا ہے، ایولوشن کی طرف ایک انسان جاتا ہے، ایک انسان پھر وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو یہ چیز کیا ہے کہ انسان ہر دم چینج، فساد وہ نہیں کہ فتنہ فساد کی بات کر رہا ہوں، بلکہ کیا ہے کہ یہ دنیا پورا عالم کیا ہے، تغیر اور تبدل ہے اس میں۔
ہر موجود کا جب ایک انسان دیکھتا ہے اس میں تغیر آتا رہتا ہے، تبدل آتا رہتا ہے. ایک موجود مثلا وہ گل سڑ جاتا ہے، دوسری صورت اختیار کر جاتا ہے. اور یہ اس عالم میں، جس عالم میں ہم لوگ زندگی، دا پریزنٹ ورلڈ جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی خاصیت ہے کہ اس میں دنیا ہے. دنیا کی خاصیت میں سے یہ چیز ہے کہ ہر چیز میں نابودی آتی رہتی ہے، تباہی کی طرف جاتا رہتا ہے، بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے، ختم ہونے کی طرف جاتا رہتا ہے، فاسد ہوتی رہتی ہیں چیزیں. یہ دنیا ہے نا. آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. عالم برزخ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ زوال ہو یا چیزیں زائل ہونا شروع ہو جائیں یا چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں. ایسا تو نہیں. انسان دیکھیں نا، میں مثال دے دوں کہ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اس وقت انسان کی حالت کیا تھی؟ پھر کیا ہے؟ بڑا ہوتا رہتا ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر چلا گیا. اسی طرح ہے، کوئی مر رہا ہے، عالم تکوین ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کسی کی ولادت ہو رہی ہے، کسی کی وفات ہو رہی ہے. تو یہ ایک عالم تکوین ہے. عالم تکوین میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی چیز کم ہو رہی ہے، کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے، کوئی چیز زائل ہو رہی ہے، کوئی چیز. عالم برزخ میں اس طرح نہیں ہے. انشاءاللہ کافی تاکید بھی کی گئی، فرمائشیں بھی کی گئی کہ ہم عالم برزخ پہ کچھ پروگرام کریں. ابھی ہم آئرلینڈ گئے، وہاں پہ بھی مومنین نے درخواست کی، اور فرمائش کی. درخواست میں کیا کہوں، بلکہ فرمائش کی گئی. لندن کے مومنین نے فرمائش کی کہ عالم برزخ پہ کچھ پروگرام. انشاءاللہ میں یہ جو ہی مجھے فرصت ملتی ہے کچھ پروگرامز کے بعد میں اسی پروگرام کو جو مکارم اخلاق ہے اس کو تھوڑے دنوں کے لیے موقوف کر کے عالم برزخ پہ کم از کم 10-15 جو پروگرامز ہیں ضرور انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ لائف سٹائل کیسے ہے، وہاں پہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، مومنین کہاں پہ رہتے ہیں، منافقین کہاں پہ رہتے ہیں، ان کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے، سلیقے کیا ہوتے ہیں، کیا وہ آتے ہیں اپنوں کے ہاں، نہیں آتے ہیں، کس وقت آتے ہیں. یہ ایک پورا ایک جہان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس عالم برزخ کے بھی کچھ احوال آپ کی خدمت پیش کریں. اور انشاءاللہ شاید 1-2 ہفتے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایک کمپرہنسو جو ڈسکشن ہے، خلاصہ تر کا خلاصہ تن جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. تو انشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم برزخ کی خصوصیات میں سے، عالم آخرت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہاں پہ چیز جو ہے نا زائل نہیں ہوتی ہے، نابود نہیں ہوتی ہے، فاسد نہیں ہوا کرتی ہے. آخرت میں جیسی چیز ہے ایسی رہا کرتی ہے، اس چیز میں کمی نہیں آتی ہے. یہاں پہ آپ نے 1 بوری چاول کی لائی، ہر روز کھاتے ہیں، کمی ہوتی رہتی ہے. یعنی کہ وہاں پہ وہی بوری کی بوری ہے، وہاں پہ کمی نہیں آتی ہے. عالم آخرت میں کمی نہیں آتی ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام دمشق سے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، وہاں سے مسئلے کو حل کر کے واپس آ رہے تھے. تو ایک مسیحی تھا، کرسچن تھا، اور کرسچن بھی عام کرسچن نہیں بلکہ پریسٹ، پادری، اور حضرت عیسیٰ کے ان جو حواریوں میں سے ان کی نسل سے، اور بہت بڑا بزرگ پادری تھا اور پریسٹ. جو ہی دیکھا ایک جھرمٹ ہے، لوگ کھڑے ہیں، اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ اپنی ملاقات کراتا تھا. اس ہجوم میں دیکھے امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اس طرح، امام جا کے اس کو فقط دیکھا، فوراً چہرہ امامت کو اس نے جب طواف کیا، کہا کہ انت منا او الامت المرحومہ، کیا آپ ہم سے ہیں یا امت مرحومہ سے؟ امت مرحومہ یعنی پیغمبر اسلام کی امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے. ہم سے ہیں یعنی کہ عیسائی ہیں یا امت مرحومہ؟ فرمایا کہ انا من امت المرحومہ، میں پیغمبر اسلام کی امت سے ہوں. دوسرا اس نے کویسچن کیا، انت من الجہلاء ام العلماء، آپ کا تعلق کس سے ہے، عالم ہیں غیر عالم؟ فرمایا کہ لست من الجہلاء، ہم جاہل نہیں، ہم جہلاء سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے. کہا کویسچن آپ کریں گے یا میں کروں گا؟
یہی چیز ہے نا، سلونی کے مصداق، جن کا بابا ممبر سلونی پہ بیٹھ کے آواز دے، سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، تم سوال کرو، آپ سوال کریں۔ کہا کہ یہ بتاؤ آپ کے نبی نے بتایا ہے، 4 کویسچن ہے، میں اب یہاں پہ ایک ایک تاکہ انشاءاللہ اس کو تھارلی ڈسکشن ہم انشاءاللہ عالم برزخ میں کریں گے۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو عالم برزخ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ دائمی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عالم برزخ میں یا عالم قیامت میں the hereafter and the day of judgment and the day of reckoning، وہاں پہ انسان کو کسی حاجت کی، ٹوائلٹ کی، واش روم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیا اس کی مثال اس دنیا میں بھی ہے؟ آپ کے نبی نے کہا کہ وہاں پہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں جو چیزیں استعمال اور مصرف کے بعد کبھی کم نہیں ہوتی ہیں، کیا اس کی مثال اس دنیا میں بھی ہے؟ 2 میں نے بھی کویسچن کے، 2 ہم انشاءاللہ اس ٹائم پہ۔ امام نے فرمایا ہاں، اس کی مثال اس دنیا میں موجود ہے کہ اس دنیا میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے اور اسے کسی حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی واش روم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو کہا کیا مثال ہے؟ فرمایا شکم مادر میں بچہ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیکن اسے ٹوائلٹ کی، اسے واش روم کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے نبی نے کہا کہ عالم برزخ میں، عالم قیامت میں انسان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اس چیزوں میں کمی نہیں آتی۔ فرمایا ہاں، اس کی مثال اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کرتے جاؤ، پہلے کہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ عالم برزخ میں آئے گی، نہ عالم قیامت میں آئے گی۔ اس دنیا کی کیا ہے خاصیتوں میں سے یہ ہے کہ زائل ہوتی رہتی ہیں، حوادث ہیں، تغیر ہے، تبدل ہے، فساد کی طرف، نابودی کی طرف اور زائل ہونے کی طرف پیرش ہوتی رہتی ہیں چیزیں، جبکہ عالم ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا یہ جو باغبانی کرتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ باغوں کی نگہداشت کرنے والے دیکھتے ہیں کچھ ٹہنی خشک ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی چیز لگا رہے ہیں، کوئی چیز اڑا رہے ہیں، جڑی بوٹیاں اس کو جلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ اور اگر کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کی بھی ہے، انسان بھی اس میں بھی تنوع ہے، اس میں بھی تغیر ہے، اس میں بھی تحدث ہے اور اس میں بھی حدوث ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ زینت باغ است درخت جوان، پیر شود برکندش باغبان۔ اسی وجہ سے کہ جو درخت جن میں تازگی ہوا کرتی ہے، باغبان اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں درخت یا جو بالکل خشک ہو جاتے ہیں اس کو پھر اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے شاخ جمع بہر کو ہر نوبر از شاخ پیرز پہ خاک استر است، وہ خاک استر کی طرح ہے، چونکہ جو شاخیں برگ و بار سے آری ہوا کرتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، اس کی مثال وہی خاکستر جیسی ہے، خاک جیسی ہے، وہ عیش کی طرح ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا، دیکھیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، یعنی خزائن ہمارے پاس ہیں، لامحدود طاقت ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ معلوم یعنی معین اور معلوم مقدار میں ہم کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اسی طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہر چیز کی جو جس کو بے پایان کہا جائے یا جس کو لامحدود کہا جائے، ان لمیٹڈ جس کو کہا جائے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اور جو یہاں پہ چیز ہمارے پاس ظاہر ہے کہ چونکہ ہم خود بھی لمیٹیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، تو لمیٹڈ ہو کر چیزیں آتی ہیں، معین اور مقدار کے ساتھ چیزیں آیا کرتی ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ خزانے پروردگار کے جو ٹریجرز آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خزانے کیا ہیں، فرمایا کلام ہے اس کا. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن. بی اینڈ بیکم. یہ ہے اللہ سبحانہ، وہ کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے ارادوں کی یہ ہمیں بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ الہی ارادہ کے لیے بھی کوئی لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ بی کہے یا کن کہے، فیکن، کن فیکن، ہو جاتا ہے. یعنی ارادہ الہی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما صعد موسیٰ الطور فنادى ربه عز وجل قال رب ارنی خزائنک قال یا موسیٰ انما خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکن. حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ چلے گئے اور ایک ندا دی، کہا پروردگار تو اپنے خزانوں کی معرفت نصیب فرما، تو اپنے خزانوں کے بارے میں ہمیں بتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، فرمایا یا موسیٰ انما خزائنی، میرے خزانے کیا ہیں، اذا اردت شیئا، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، ان اقول له، تو میں اس کو کیا کہتا ہوں، کن فیکون، تو بس وہ کیا ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وہ چینج کرنا، تبدیل کرنا، حوادث سے نکالنا، تغیر تبدل، یہ سارے اللہ کی حاکمیت کی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہی ہے کہ آپ کسی کو اس نے مال دیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، ایک معین مقدار میں اس کو رکھا ہے. معین مقدار مینی اس انداز کے ساتھ، ایک تو معین ہے کتنا اس کے پاس رہے گا، کب تک رہے گا، کتنا رہے گا، کتنا رہے گا، اور کس حد تک رہے گا، دونوں کے اعتبار کے ساتھ، کیفیت کے اعتبار کے ساتھ بھی، کمیت کے اعتبار کے ساتھ بھی، کہ یہ مال جو ہم نے دیا ہے کتنا ہوگا اور کب تک رہے گا، اس کو کون جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اسی طرح اس کی زندگی بھی ہے، اس کے بھی کم و کیف ہوا کرتا ہے. ہر چیز میں اس نے کم و کیف رکھا ہے. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کا ایک قدر معین کی ہے، اس کو ویلیو کے اعتبار کے ساتھ ہے. کس حد تک ہے، اس کی کم اور کیف کیسے، اس کی پوری سچویشن کے ساتھ ہے. وہ جو سناریو ہے طے ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن فیکون، اس کے تحت. انسان جتنے بھی ہے، ایک پورے کا پورا اللہ اسے صاحب دے دیتا ہے، لیکن اس کو کب ختم ہونا ہے، ختم کرنے کے اس کے کئی ذریعے ہوتے ہیں. فقیر کر دیتا ہے بعضوں کا، بعضوں اس طرح مال ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا ہے. طوفان آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے. اس وجہ سے کہ اس کو غنیمت انسان کو شمار کرنا چاہیے جب اللہ اسے مال دے، اللہ اسے ثروت دے. جب چلا جائے کہ تو بہت سارے کہتے ہیں ہاں اللہ آپ تو دے دینا، دیکھ مطلب کس طرح خمس نکالتا ہوں، کس طرح میں زکوٰۃ دیتا ہوں. بابا تیرے پاس تھا، تم نے تب کیا کیا ہے. یہ اللہ آزمائش کرتا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے بذات خود بھی، کہ ہدایت ٹی وی کہہ رہا ہے 14 پاؤنڈ جو ہے پر منتھ دے دو. یہ آزمائش نہیں ہے، یہ بھی اللہ آزمائش کرتا ہے. اسی طرح ہے، اسی طرح کو وہ کہا ہاں جی حجت ہوگی 313 نہیں ہو، بابا 313 ابھی تک پوری دنیا میں سے 5000 آدمی نہیں ہے. یہ اسی طرح اللہ جو ہے آزماتا ہے اور اسی طرح اللہ دیکھا کرتا ہے. یہ درس عبرت ہے کہ جس کی طرف انسان کو جانا ہے، کہ جب ہم نے تمہیں، جس وقت ہم نے تمہیں مال دیا ہے تو اس نے غریبوں کو دھتکارا تو نہیں ہے، غریبوں کی بے حرمتی تو نہیں کی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ انہی لوگوں کے لیے ہائے وائے میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، مور سٹل مور میں زندگی گزاری ہے، حل من مزید میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہم نے جب مال دیا ہے، ثروت دی ہے، جاہ دیا ہے، مقام دیا ہے،
اس کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ مقام، منزل آزمائش ہے، منزل امتحان ہے، مقام عبرت ہے، اس سے غرور نہیں تو تم میں آیا ہے. کیا تم تکبر میں مبتلا ہوئے ہو؟ ہم نے اپنی طاقتیں تمہیں اگر نچھاور کی ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، قادر مطلق ہے، توانا ہے، اومنیپوٹنٹ اینڈ اومنیسنٹ گاڈ ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. تو اس کے ہاں کسی چیز کی وہ کمی نہیں ہوتی ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز زائل ہو جائے اس کو دوبارہ ریپلیس کرنا اور اس کو اچھی کنڈیشن میں لے کے آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قدرت کاملہ کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اگر تیسرے جملے میں اگر آپ آ جائیں، امام علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وَفِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرٌ، کہ بہرحال جو تیرے نزدیک ٹھکرائی ہوئی چیز ہے اور جس سے تو راضی نہیں ہے، ناراض ہے، تیری مصلحت اور تیری قدرت اور تیری حاکمیت کے تقاضوں کے تحت تو جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، اپنی رضایت میں لے جائے. یعنی انسان بعض اوقات کچھ کی چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جو منشأ پروردگار کے خلاف ہوا کرتی ہے. مثلا خلاف عدل اگر کوئی کام کرتا ہے، خلاف حق کوئی کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی فضائل اخلاقی ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے، رذائل اخلاقی ہیں اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. اگر انسان وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے انحطاط کی طرف جائے، تنزل کی طرف جائے، پستی کی طرف جائے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ نفاق کو پسند نہیں کرتا، اللہ رذائل اخلاقی کو پسند نہیں کرتا، اللہ بد اخلاقی کو پسند نہیں کرتا، اللہ بدتمیزی کو پسند نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں ہیں. احکام پہ عمل نہ کرنا اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. جس طرح فرمائے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو تو اللہ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. اللہ ان چیزوں سے بہت غنی ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ کبھی بھی تمہارے کفر پہ راضی نہیں ہوتا ہے. یعنی کیا ہے؟ اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے اللہ راضی نہیں، شرک کرتا ہے اللہ راضی نہیں ہے، بدعت کرتا ہے اللہ راضی نہیں ہے، واجبات کی پابندی نہیں کرتا ہے اللہ راضی نہیں ہے، محرمات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے اللہ راضی نہیں ہے، فضائل اخلاقی کو چھوڑ کر رذائل اخلاقی کی طرف جاتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. یحلفون لکم، یا پھر فرمائے یحلفون لکم لترضوا عنکم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. یہ آگے قسمیں اٹھاتے ہیں پیغمبر کو، ہم یہ کر دیں گے، بالکل ہم سے آپ جو ہے نا وہ اوتھ لے لیں، قسم لے لیں، ہم سے وعدہ لے لیں، سب چیزیں. اور میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقین سے قطعاً راضی نہیں ہے. جو قوم فاسقین ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ جتنے بھی سیئات اخلاقی ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، گناہ ہیں کہ جو وصال سے دور کرتے ہیں وصال پروردگار سے انسان کو، یہ بارگاہ الہی میں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا ہے، مطرود ہیں، طرد ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ٹھکرا دیا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں، متروک ہیں. اب کیا ہے کہ وہ منقلب کیسے کرے، کہ انسان منقلب کیسے ہو جائے؟ یعنی ان چیزوں کو چھوڑے گا، ان چیزوں کو چھوڑے گا، رذائل اخلاقی کو چھوڑے گا، فضائل اخلاقی کی طرف آئے گا اللہ اسے پسند کرے گا. شرک کوئی کر رہا ہے ایمان کی طرف آئے گا اللہ اسے پسند کرے گا. کفر کر رہا ہے مومن بن جائے گا اللہ اسے پسند کرے گا. نفاق کر رہا ہے اس کو جو دو رخی ہے اس میں ہیں، انسان اگر صاف دل کا باطن کا پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ اسے پسند کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے. چینج لانا ہے ہم نے، اور یہ توفیق اللہ سے ہم نے حاصل کرنی ہے کہ پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما. اب کیا ہے کہ اللہ میں تو ساری چیزیں طاقتیں موجود ہیں، وہ حاکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، اور وہ
چاہے تو راتوں رات کسی کو امین کر دے، چاہے تو راتوں رات کی ساری پوری کائنات کو مومن کر دے. کیا یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی فرمایا اس کو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے کے سارے روئے زمین پر جتنے ہیں کیا ہیں، سارے کے سارے ایمان لے آتے، جتنے بھی کائنات میں ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. سارے کے سارے اس پوری کائنات میں جتنے ہیں سارے کے سارے با ایمان. کیا ضرورت ہے یا اللہ کو اس قسم کا سارے کے سارے پوری کائنات میں؟ اللہ فرماتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا. یا اللہ تو کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ اس وجہ سے میری مشیت اور میرے ارادے کے خلاف ہے. اس وجہ سے کہ میں نے انسان کو ارادہ اور اختیار دے کر پیدا کیا ہے. اگر میں نے خود ہی سارا جو ہے نا وہ فعل اور انفعال کرنا ہے تو پھر انہیں ارادہ اور اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے انہیں ارادہ اور اختیار دیا کہ اپنی مرضی کے تحت چلیں. اپنی مرضی سے مومن بنو، اپنی مرضی سے کافر بنو. تم چاہتے ہو مومن بنو، مومن بنو. چاہتے ہو کہ مومن نہ بنو، نہ بنو. ہم نے انہیں ارادہ اور اختیار دیا. جس طرح فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. حق کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ جس کی مرضی ہے ایمان کو اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کفر کو اختیار کرے. یہ تمہاری اپنی is really up to you. It is your choice. آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی انٹینشن ہے، آپ کی اپنی وش ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا. یہ فری ایجنٹ ہے، انسان صاحب اختیار ہے. آخری جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے، بولیے، ٹائم جا رہا ہے. کیف اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، ارادہ دیا ہے، فری ول دی ہے، چوائس دی ہے. فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے، چاہے تو ایمان لے کر آئے، چاہے تو کفر انسان اختیار کرے. اس میں تو اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے. آپ تم ایمان لاؤ گے حسن عاقبت ہے، کوئی کفر اختیار کرے گا جہنم اس کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز جو بتا دی گئی کہ انسان دیکھو ایمان لانا ہے، عقائد اپنے درست کرے، اعمال اپنے درست کرے، واجبات کی طرف جائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار سے نوازا. وہ کہہ دینا ہاں جی خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی، اس آیت کو کیا کرو گے؟ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرو، ایمان کو اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے کہ تم کفر کو اختیار کرو، یہ تمہارے اوپر ہے. اللہ کسی کو کافر نہیں بناتا، اللہ ہر ایک کو مومن دیکھنا چاہتا ہے. اب کیا ہے اس کے بعد؟ وَفِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرٌ، یعنی جتنی جو یہ چینج کرنا ہے، اگر کوئی منفور چیزیں ہیں، مطرود چیزیں ہیں، اس میں چینج اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتا ہے کہ انسان کو اس طرف لے جائے. انسان کے ارادہ، انسان کے اختیار، لیکن وہ تب بھی ہے کہ انسان انیشیٹو لے گا. تو انیشیٹو لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس منزل تک پہنچائے گا. انسان میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں انسان خطا کرتا رہتا ہے، اور یہ خطائیں آپ دیکھیں حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر آپ ائمہ معصومین کے جو اصحاب ہیں وہاں تک بھی آپ چلے جائیں
تو یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب انہیں متوجہ کیا جاتا، جو اللہ کے پاک بندے ہوتے تھے فوراً اس کی طرف رجوع کرتے تھے، ریٹرن ٹو گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھ کے آتے تھے. یہ ہمیشہ رہتا تھا. اور یہ بڑے بڑے جو صحابی، حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کے صحابی، بعض اوقات ان اشتباہات کی طرف جب جاتے تھے، اشتباہ سے ان کو بتایا جاتا تھا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. جس طرح ایک روایت میں دیکھیں، حسین بن ابی علا ہیں، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ خرجنا الی مکہ نیفا و20 رجلا فکنت اذبح لهم فی کل منزل شاۃ. کہتے ہیں کہ ہم سفر مکہ حج کے لیے تھے، حسین بن ابی علا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے ان کی بات کرنا، بہت بڑے آدمی تھے. کہتے 20 آدمی ہمارے ساتھ تھے، گویا ایک گروپ تھا، 20 آدمی کا گروپ. کہتے جہاں جہاں پہ پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، جہاں جہاں پہ ہم رکتے تھے، کیا ہوتا تھا، میں ایک بکرا لیتا تھا اور ذبح کرتا تھا، سب کو کھلاتا تھا. اذبح لکم فی کل منزل شاۃ، ایک جو ہے لیم لیا اور لیم کو ہم نے ذبح کیا اور ذبح کر کے سب کو کھلا دیا. فلما اردت ان ادخل علی ابی عبداللہ علیہ السلام، جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، قال واہ یا حسین اتذل المؤمنین، جب زیارت کے لیے گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام کو جب امام نے مجھے دیکھا ہی تو فرمایا اے حسین، حسین بن علا ابی علا، فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ مومنین کو ذلیل کرو، یہ تو بہت افسوس کا مقام ہے، افسوس ہے تم پر، تم چاہتے کہ مومنین کو ذلیل کرو. قلت اعوذ باللہ من ذلک، فرزند رسول کا ایسے ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا. فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا بلغنی انک کنت تذبح لهم فی کل منزل شاۃ، مجھے پتہ چلا ہے سفر حج میں جب تم مکہ کی طرف رواں تھے، تمہارے ساتھ 20 آدمی تھے، اور جہاں جہاں پہ بھی تم پڑاؤ ڈالتے تھے، جہاں جہاں پہ بھی تم قیام کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے، وہاں ایک بکرا ذبح، ایک بکری ذبح، ایک لیم ذبح، اور تم کھلاتے تھے. قلت یا مولایا، کہا میں نے عرض کی فرزند رسول، میرے مولا اور آقا، واللہ ما اردت بذلک الا وجہ اللہ تعالی، قسم بخدا میں تو اس سے چاہتا تھا کہ اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے. یہ اس وجہ سے میں جہاں جہاں پہ بھی پڑاؤ ڈالتے تھے، جہاں جہاں پہ بھی رکتے تھے، جہاں جہاں پہ اسٹے ہوتا تھا، جہاں جہاں پہ بھی قیام ہوتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ تاکہ لوگ وہاں جی بھر کر کھائیں، میں تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا. فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا اما کنت ترى ان فیہم من یحب ان یفعل مثل افعالک، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے انہی مومنین میں سے چاہتے سارے یہی تھے کہ ہم بھی بکرا دیں، ہم بھی ان سب کو کھلائیں، ہم بھی ان سب کی خدمت داری کریں، ہم بھی سب ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن ان کے پاس قدرت نہیں تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ چاہتے یہی تھے. فلا یبلغوا مقدورتہ ذلک، ان کی قدرت نہیں تھی، ان کے ہاں حالات ایسے نہیں تھے، وہ حالات انہیں اس بات کی طرف اجازت نہیں دیتے تھے، ان کی مالی استطاعت نہیں تھی اتنی کہ وہ کر سکتے ہر جگہ کوئی جان بکرے دیتا رہے اور وہاں پہ. فَيَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، جس کی وجہ سے وہ مومنین کو نہیں کھلا سکے، چونکہ ان کا قدرت نہیں تھی، وہ قاصر تھے اس مسئلے میں، مشکل میں تھے، ان کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے. قل تو چاہتے وہ تھے کہ ہم بھی اس طرح کی اپنے سخاوت اور سب کو جہاں جہاں پہ بھی کوئی اسٹے کرے، جہاں جہاں پہ بھی قیام ہوتا رہے اور بکرے ذبح اور
اڑاتے رہے. ہم بھی چاہتے تھے ساتھ، لیکن ان کی استطاعت نہیں تھی کہ ہر منزل پر وہ کرتے. وہ اندر سے خجل محسوس کر رہے تھے، خجالت محسوس کر رہے تھے، اور اپنے لیے ایک خفت محسوس کر رہے تھے کہ یہ کھلا رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلائیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے. افسوس ہے ایسی حالت پہ کہ تم اس طرح کرتے رہے اور مومنین وہاں پہ خفت اور محسوس کرتے رہے. کیوں کیا ایسا؟ یہ ہے معصومین علیہ السلام کی شان. کہتے قد بلغنی، مجھے بتایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ایسا بھی ہوتا رہا. فَيَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، اور وہ کیا ہے، اس کا کارون میں، اس گروپ میں ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے لیے خجالت محسوس کرتے تھے، خفت محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بھی ہوتا ہم بھی اس طرح کرتے. اور تم وہاں پہ چونکہ ہر جگہ پہ تم بکرے ذبح کرتے رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے، اور بعض اپنے آپ کو خفیف شمار کرتے رہے، حقیر شمار کرتے رہے، ناپسند شمار کرتے رہے. فَيَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ تو کیا کہا حسین ابن ابی علا نے؟ قلتو، میں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، وعلیک استغفر اللہ ولا اعود، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں forgiveness چاہتا ہوں، مجھے آپ آمرزش دے دیں، مجھے معاف کر دیں. استغفر اللہ، اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں. ولا اعود، کبھی میں پھر اس طرح نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے. چینج آ گیا ہے، چینج آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی ہم نے پیدا کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار تو ہمارے حالات میں تبدیلی فرما. تو مقلب القلوب ہے، مقلب الابصار ہے. پروردگار دلوں کو تبدیل کرنے والی تیری ذات ہے. پروردگار ہمارے احوال میں تبدیلی عطا فرما، ہمارے کردار میں تبدیلی. پروردگار ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرما، اعمال حسنہ نصیب فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما. پروردگار یہ جس طرح ہے ٹرانسفارمیشن ہے، یہ تبدیلی ہے، چینج ہے، پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ پروردگار ہم میں وہ تبدیلی عطا فرما کہ جو تیری رضایت کا باعث بنے. پروردگار جو مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جو مومنین مومنات کسی مشکل میں رہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. جو مومنین مومنات پروردگار کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کی مصیبت سے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت، جوار اسم، جوار سید الشہداء، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جاء محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.